کیا آپ یقین کریں گے کہ نظر آنے والا یہ آسمان آج بھی دن بدن بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ ایک غبارے کی طرح مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1929 سے پہلے دنیا کا ہر خاص و عام شخص اس بات پر اتفاق کرتا تھا کہ یہ کائنات ساکت ہے اور سائنسی دنیا میں اس کے پھیلنے یا اس کے سکڑنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ لیکن 1929 میں ایک مشہور ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے اپنی عظیم ایجاد ہبل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے جب کائنات کی عظیم دوریوں میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ جو کہکشائیں یعنی گیلیکسیز زمین سے جتنی دور ہیں ان کا رنگ اتنا ہی سرخ یعنی ریڈ ہے۔ ناظرین، ہبل نے اس علم کی دریافت ڈوپلر ایفیکٹ کے استعمال کے ذریعے کی، جس میں کسی بھی آبجیکٹ کی رفتار کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور یہی ڈوپلر ایفیکٹ ہائی ویز میں گاڑیوں کی سپیڈ ناپنے کے کام آتا ہے۔ دوستو، اگر ہم جدید کیمروں کی مدد سے قریب آتے ہوئے کسی آبجیکٹ پر نظر ڈالیں تو اس کی قریب آتی ہوئی رفتار ایک خاص قسم کی ویوز ریلیز کرتی ہوئی ہماری جانب آتی ہے، جن کا رنگ بلو ہوتا ہے اور اسے بلو شفٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہی آبجیکٹ جب ہمیں کراس کر کے ہم سے مسلسل دوری اختیار کرتا چلا جائے گا تو اس کے پیچھے ریلیز ہونے والی ویوز کے ریفلیکسز ریڈ کلر کے دکھائی دیں گے، جسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت کی جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 14 ارب سال پہلے یہ کائنات ایک چھوٹے سے نقطے میں سمائی ہوئی تھی، جس میں بے انتہا انرجی موجود تھی، اور اپنی اس انرجی کی وجہ سے اس نقطے میں ایک عظیم دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ہماری یہ کائنات وجود میں آئی اور اسے بگ بینگ کا نام دیا گیا، یعنی زمین و آسمان ایک نقطے میں بند تھے۔ دوستو، قرآن مجید اپنی پیاری سورت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا۔ ناظرین، اگلے مرحلے میں سائنس کچھ اس طرح کہتی ہے کہ بگ بینگ کے اگلے 3 لاکھ سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو ایک طرف ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف کشش ثقل یعنی گریوٹی ان کو آپس میں ملا رہی تھی۔ اس طویل اور عظیم کشمکش کے بعد بالآخر کشش ثقل جیت گئی اور انہی ذرات سے ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئی۔ دوستو، اس مرحلے کو بھی قرآن اپنی سورت سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا چاہے زبردستی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ اور پھر سائنس تیسرے مرحلے کے حساب سے کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ اس کے برعکس اتنی طاقتور گریویٹیشنل فورس نہ ہونے کی وجہ سے تمام کہکشائیں ایک سیکنڈ میں ایک دوسرے سے مسلسل 3 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور آسمان آج بھی ایک غبارے کی مانند مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دوستو، اس مرحلے کو بھی قرآن سورہ ذریات کی آیت نمبر 47 میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، جدید سائنسی تحقیق کے مطابق روشنی کی سپیڈ سے ایک دوسرے سے مسلسل دور ہٹنے والی یہ گیلیکسیز ایک دن ایک دوسرے سے اتنی دور ہو جائیں گی کہ انسان کے لیے فقط وہی گیلیکسی ہی اس کے لیے کل کائنات رہ جائے گی جہاں وہ رہتا ہے۔ ناظرین، ان دریافتوں کے بعد اب سائنس اس کائنات کے خاتمے کا بھی نظریہ رکھتی ہے، جسے بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ تھیوری کہا جاتا ہے، جس کے مطابق کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی تاکہ وہ واپس ایک نقطے میں بند ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پر قرآن مجید فرقان حمید اس نظریے کو بھی اپنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں یوں بیان فرماتا ہے کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کو واپس کر دیں گے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں کاغذ کی طرح لپیٹ دینے کی بھی بات کی گئی ہے، جو کافی غور طلب ہے، اور تہ ہمیشہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو۔ پہلے کے سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ شاید ہماری کائنات بیضوی یا گول ہے، لیکن آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری کائنات متوازی ہے اور ململ کے ایک کپڑے کی مانند ہے، جس میں کوئی بھی آبجیکٹ رکھ دیا جائے تو اس کے ویٹ کے مطابق جتنا زیادہ دباؤ ہوگا
یعنی کوئی بھی آبجیکٹ ململ کے کپڑے میں جتنا زیادہ ڈپ ہوگا اس کے تمام متاثرہ حصے میں اس کی گریویٹیشنل فورس موجود ہوگی، یعنی اس گریویٹیشنل فورس کے اندر کوئی بھی آنے والی دوسری چیز اس کے گرد گھومنا شروع کر دے گی۔ مثال کے طور پر ہماری زمین اپنے ماس کی بنا پر اسپیس میں جتنی زیادہ ڈپ ہے اس کے اثرات چاند تک موجود ہیں، لہٰذا چاند ہماری زمین کے گرد اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے گھومنے پر مجبور ہے۔ بالکل اسی طرح سورج کے زیادہ ماس ہونے کی وجہ سے یہ خلا میں زیادہ ڈپ ہے اور اس کے مدار میں آنے والے تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ دوستو، اتنی عظیم تحقیق و نظریات کے قائم کرنے والوں سے کوئی یہ تو پوچھے 1400 سال پہلے وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جن کی بنیاد پر قرآن ان حقائق کی وضاحت کرتا ہے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے، صرف اللہ جو کل جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔